إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد قال الله عز وجل قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ محترم سامعین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بیش بہا درود اور سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتی طور پر ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ ایک وقت ختم کرنے کے بعد ہمیں موت آ چمٹتی ہے، مرنے کے بعد ہمیں قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے، عالم برزخ کا معاملہ شروع ہوتا ہے، اور جب یہ عالم برزخ ختم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم کرنے کا ارادہ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی بڑی نشانیوں چھوٹی نشانیوں سے ہمیں آگاہ کرے گا، انہیں نافذ کرے گا۔ سور میں پھونک ماری جائے گی، قیامت قائم ہوگی۔ قیامت کے بعد کی جو ہولناکیاں ہوں گی ان تمام ہولناکیوں کے بارے میں ہم نے سنا، اور جب روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کا حساب و کتاب کر دے گا تو بندوں کے لیے اس روز صرف دو ہی ٹھکانے ہوں گے، یا تو جنت کے باغیچے یا جہنم کی گہرائی۔ یہ دو ایسے ٹھکانے ہیں کہ کل قیامت کے روز ان دو ٹھکانوں کے علاوہ کوئی تیسرا ٹھکانہ نہ ہوگا۔ دنیا کے اندر ہمارا عمل جس حساب کا تھا، جیسا تھا، ویسا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ٹھکانوں سے نوازے گا، اور ہر انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور اسے جنت کے اندر داخلہ فرمائے۔ جنت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کئی آیتیں بیان فرمائی ہیں۔ جنت کہتے کسے ہیں؟ یہ جو لفظ جنت ہے عربی زبان میں ایسے باغیچے کو کہا جاتا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی،
اور جو عام قسم کا باغیچہ ہوتا ہے اس کے لیے عربی زبان کے اندر حدیقہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جنت کی جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر بیان فرمایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس جنت کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نہریں بچھائے گا، نہریں جاری ہیں اس جنت کے نیچے، اس باغیچہ کے نیچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ جو ایمان والے ہیں اور وہ جنہوں نے نیک عمل کیا، آپ انہیں خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغیچے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا، وہ جب جب ان باغیچوں سے رزق دیے جائیں گے، من ثمرہ، پھلوں کی صورت میں، قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو اس طرح کے پھل دنیا کی زندگی میں کھایا کرتے تھے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہی کی مشابہت انہیں دی جائے گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنتوں کے اندر ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی صفت بیان فرمائی، اور اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، کہ یقیناً متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ حدائق و اعنابا، جنتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے باغیچے اور انگور تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ وکواعب اترابا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کم سن نو عمر لڑکیوں کو بنایا ہوا ہے۔ وکأسا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے جام ہے ان جنتیوں کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون، کہ اس جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ اس میں بہنے والے 4 نہریں ہیں۔ ان فیہا ماء، کہ اس میں پانی کا نہر ہے، غیر آسن، ایسا نہر جو بدبودار نہیں ہوگا۔ اور اس جنت میں بہنے والے نہروں میں سے ایک نہر دودھ کا نہر ہے، لم یتغیر طعمہ، جس کا مزہ بدلے گا نہیں۔ اور اس جنت کے نہروں میں سے ایک نہر شراب کا، خالص شراب کا، جس کو پینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، یہ وہ شراب نہیں، دنیاوی شراب نہیں کہ جس کے پینے سے ہماری عقلیں فوت ہو جاتی ہیں، ہماری عقل خراب ہو جاتی ہے، ہمارے سر درد کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے ان شراب اور ان جاموں کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا دوسری جگہ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، کہ ان شراب کو اور ان شربت کو پینے کے بعد ان کے سر نہیں چکرائیں گے، ان کے سر بوجھل نہیں ہوں گے، ولا ینزفون، اور نہ ہی وہ اپنے عقل کو کھو بیٹھیں گے۔ تو ایسی نہریں ہوں گی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ شراب بہائے گا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ شربتیں بہائے گا، اور خالص شہد کی شراب ہوں گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے متقیوں کے ساتھ، اور یہ جنت کی صفات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتوں کے اندر بنایا ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا جنہوں نے صبر کیا جنت کی صورت میں اور ریشمی لباس کی صورت میں۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہ تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اور نہ ہی آفتاب کی گرمی کو دیکھیں گے اور نہ ہی سردی کی سختی کو دیکھیں گے، اعتدال والا موسم ہوگا۔ ولا زمہریرا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَظُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَظْلِيلًا، اور جنت کے سائے ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے۔ یہ صفات اللہ تبارک و تعالی جنت کے بیان فرما رہا ہے، جنت کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور جنت کے خوشے، جنت کے میوے، جنت کے میوے کے غنچے ان کے سامنے لٹک رہے ہوں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالی ان پر چکر لگائے گا چاندی کے برتنوں سے اور جام سے، ان پر چکر لگائے گا کہ وہ جام نوش فرمائیں گے، ایسے جام جو چاندی کے برتنوں میں ہوں گے اور جو شیشے کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ قواریر من فضة قدروها تقدیرا، ایسے شیشے جو چاندی کے رنگ کے ہوں گے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جسے ساقی نے بڑے اندازے سے ماپا ہوگا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ بِلْدَانٌ مُقَلَّدُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے 9 عمر لڑکے رکھے گا،
جو وہاں پر ان کے ساتھ ہمیشہ ہوں گے، ان کے خدمت گزار ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، اور جب تو انہیں دیکھے گا تو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے کسی نے موتیوں کو بکھیر دیا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جنت کے اندر جب تمہاری نگاہ کہیں بھی جائے، کہیں بھی تمہاری نگاہ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی اور عظیم سلطنت ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن بندے کو عطا فرمائے گا۔ نعیما وملکا کبیرا عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، ان کے بدن پر، جنتیوں کے بدن پر اللہ تبارک و تعالیٰ سرخ ریشم کے قمیص پہنائے گا، جو باریک بھی ہوں گے اور موٹے بھی ہوں گے۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان جنتیوں کو جنت کے چاندی کے کنگن پہنائے گا، وہ شرابا طہورا، اور ان کے لیے پاک اور خالص شراب ہوں گی، شربتیں ہوں گی۔ یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے قرآن مجید کے اندر، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بغور مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں معلوم چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ایسی روایتیں بیان فرمائی کہ ایک مومن اگر ان روایتوں کو سن لے اور اس کے اوپر یقین کر لے، یقین جانے، وہ اپنی زندگی کا اصل مقصد جنت کے حصول کو بنا لے گا۔ آئیے شروع سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت کا دروازہ کسی کے لیے کھولا نہیں جائے گا، کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بھیجا جائے گا جنت کے دروازے کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آتی باب الجنہ فاستفتح لہ، میں جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا، میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، جنت کا خازن کہے گا من انت، کون؟ فاقول محمد، میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کا خازن کہے گا بک امرت، کہ مجھے آپ کے لیے ہی حکم دیا گیا تھا کہ جب آپ آئیں تو میں جنت کا دروازہ کھولوں، اس سے پہلے میں کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ دروازہ کھلے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے، اور سب سے پہلی ذات ہوگی جو جنت کے اندر داخل ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں داخلے کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہ جو گروہ یا جو جماعت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، اس کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کے مانند ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کے مانند ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو گروہ داخل ہوگا، ان کے چہرے آسمان میں چمکنے والا سب سے تیز چمکنے والے ستارے کے مانند ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے سونے کی کنگھیاں رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے نعمتیں رکھے گا، ان کے بدن سے بہنے والے پسینے کی خوشبو کستوری اور مسک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جو انگیٹھیاں جلائے گا اس میں عود سلگ رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت میں حوریں رکھے گا، انہیں کسی طرح کی گندگی کی حاجت نہیں ہوگی، وہ کھائیں گے پئیں گے لیکن پیشاب پیخانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور نہ ہی انہیں تھوک اور بلغم ہوگا۔ ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پاک رکھے گا۔ یہ جنت میں جانے والے پہلے گروہ کی صفت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کے مانند ہوگا، اور جو بعد میں جو لوگ جائیں گے ان کا چہرہ آسمان پر سب سے تیز چمکنے والے ستارے کے مانند ہوگا۔ اسی طریقے سے جنت کے کواڑ ہیں، یعنی جنت کے دروازے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من انفق زوجین يدعى من كل ابواب الجنہ من انفق زوجین فی سبیل اللہ يدعى من كل ابواب الجنہ یا عبد اللہ فهذا خیر، کہ جس نے اللہ کے راستے میں جوڑا جوڑا خرچ کیا، جس نے اللہ کے راستے میں جوڑا جوڑا خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز اسے جنت کے دروازوں سے بلائے گا، اے اللہ کے بندو یہ تمہارے لیے بہترین چیز ہے۔ جس نے صدقہ کیا دعی من باب الصدقہ، اسے باب صدقہ سے بلایا جائے گا، اور جس نے نمازیں پڑھی دعی من باب الصلاۃ، اسے باب صلاۃ سے پکارا جائے گا۔ ومن صام دعی من باب الریان، اور جس نے روزہ رکھا اسے باب ریان سے پکارا جائے گا، جس نے جہاد کیا اسے باب جہاد سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جسے تمام دروازوں سے پکارا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم ہاں،
وَأَنَا أَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُ، اور اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میرا گمان ہے کہ شاید وہ تم ہوگے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دروازوں سے پکارے گا، اور یقیناً جسے تمام دروازوں سے آواز دے دی گئی اسے جنت میں کسی چیز کی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہ جنت کے دروازے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور ان کے دو کواڑ کے درمیان، دو دروازوں کے درمیان مکہ اور ہجر کی دوری ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ مکہ اور ہجر کے درمیان تقریباً 740 سے 800 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو ان کے دو دروازوں کے درمیان کی دوری یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بنایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جنت کے درجات ہوں گے، جس نے دنیا کے اندر جیسا عمل کیا، جیسا اس کا میزان رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل جنت میں اس کو ویسے درجوں پر قائم اور فائز کرے گا۔ سب سے کم نچلے والے، اس سے اوپر والے 100 درجات ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آمن باللہ و برسولہ، جس نے اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رمضان، اور نمازیں ادا کرتا رہا اور رمضان کے روزے رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور جنت کے اندر داخل کرے گا، ضرور۔ اگرچہ اس نے جہاد کیا، ہجرت کی یا نہیں کی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم یہ خوشخبری لوگوں کو نہ سنا دیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت 100 درجہ، کہ جنت کے اندر 100 درجات ہوں گے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان کی دوری آسمان اور زمین کے دوری کے برابر ہوگی۔ اور آسمان اور زمین کی دوری کیا ہے؟ 500 سال کی مسافت۔ آسمان اور زمین کے درمیان کی دوری 500 سال کی مسافت ہے۔ تو یہ جنت کے جو درجات ہوں گے 100 درجات، ہر 2 درجات کی دوری آسمان اور زمین کے دوری کے برابر ہوں گے۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ایک نچلے درجے والا اوپر درجے والے کو ایسے دیکھے گا جیسے آپ مشرق میں یا مغرب میں کسی ستارے کو طلوع ہوتا ہوا یا غروب ہوتا ہوا آپ دیکھتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے جنت میں درجات رکھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی کہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس سے اعلیٰ کا سوال کرو، فردوس کا سوال کرو، اس کے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے جہاں سے جنت کی نہریں بہ رہی ہیں۔ تو یہ جنت میں درجات ہوں گے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنت کے اندر داخل ہو گیا یدخل اہل الجنت الجنت جردم مردم مکحلین، کہ جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کی حیت کیا ہوگی؟ بالکل بالوں سے صاف ہوں گے، بے ریش ہوں گے، سرمگی آنکھیں ہوں گی، ایسا لگے گا کہ انہوں نے ابھی تازہ سرما لگایا ہوا ہے۔ وہم ابناء 30 سنہ، اور وہ 30 سال کے قریب نوجوان ہوں گے، اور بعض روایت کے اندر آتا ہے 30 سنہ، یا 33 سال کے نوجوان ہوں گے، 33 سال کے یا 30 سال کے نوجوان ہوں گے، یا ان دونوں کے درمیان کی عمر ہوگی ان کے لیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من يدخل الجنت ينعم ولا يبأس، کہ جو جنت کے اندر داخل ہو گیا وہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں میں رہے گا اور کبھی وہ اللہ کی نعمتوں سے مایوس نہ ہوگا، وہ نعمتیں اس کے لیے ختم نہ کی جائیں گی، ولا يبأس، وہ کبھی رنجیدہ نہ ہوگا، کبھی پریشان نہ ہوگا، ولا يفني شباب، اور نہ اس کی جوانی ختم کی جائے گی، وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ یہ جو عمر رہے گی 30 یا 33 برس کی، آپ اس عمر میں ہمیشہ باقی رہیں گے۔ یہ دنیا کی طرح یہ وقت نہیں ہوگا کہ 60 سال 70 سال کے بعد ختم ہو جانا ہے۔ آپ اپنا عقل انسان کا نہیں جا سکتا کہ وہاں انسان کو پھر ہمیشہ رہنا ہے۔ ولا يفني شباب ولا يبلي ثياب، اور نہ ہی اس کے اوپر جو کپڑا ہوگا وہ کپڑا کبھی بوسیدہ ہوگا۔ یہ نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ اگر کوئی شخص جنت کے اندر داخل ہو گیا تو اللہ کی نعمتیں اس کے اوپر سے کبھی ختم نہ ہوں گی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کسی طرح کی مصیبت آنے دے گا، نہ کسی طرح کا کوئی غم اس کے پاس پہنچے گی، اور وہ ہر طریقے سے مامون محفوظ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کھائیں گے پیئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر جا بجا اہل جنت کے کھانا اور اہل جنت کے پینے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ اہل جنت
ان اہل الجنت یاکلون ویشربون، کہ اہل جنت کھائیں گے پیئیں گے، ولا یتفلون ولا یبولون ولا یتغوتون ولا یمتخطون، نہ وہ تھوکیں گے، نہ ہی انہیں پیشاب کی حاجت ہوگی، نہ ہی انہیں قضاء حاجت ہوگی، اور نہ ہی انہیں بلغم آئے گا۔ ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پاک صاف رکھے گا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فما بال الطعام، تو یہ جو کھانا وہ کھائیں گے وہ کھانا جائے گا کہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جشاء رشح کرشح المسک، یہ ایک ڈھکار ہوگا یا ان کے بدن سے نکلنے والا پسینہ ہوگا جس سے مسک کے جیسی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ وَيُلْحَمُونَ التَّحْمِيدَ وَالتَّكْبِيرَ كَمَا تُلْحَمُونَ النَّفْسَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی بڑائی، اپنی کبریائی، اپنی تحمید، اپنی تسبیح، اپنی تکبیر الہام کرے گا جیسے ہمارے اوپر نفس کا اور سانسوں کا الہام کیا جاتا ہے۔ سانس لینے کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود انسان سانس لیتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر الہام کرتا جائے گا، اپنی بڑائی کے کلمات، اپنے تسبیح کے کلمات، اپنے تکبیر کے کلمات، اور یہ اہل جنت کی زبان سے نکلتا چلا جائے گا جس طریقے سے ہمارے نفس، ہمارے اوپر سانسوں کا الہام کیا جاتا ہے۔ تو یہ اہل جنت کھائیں گے پیئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا طَيْرٌ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، کہ ان کے لیے جنت میں جن پرندوں کا وہ مطالبہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پرندوں کا گوشت ان کے سامنے حاضر کر دے گا۔ جب ان کے لیے جس طریقے کا وہ کھانے کا مطالبہ کریں گے، جیسی اشتہا ہوگی، جیسی خواہش ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا کھانا، ویسا خوراک اور جنت کے ذائقے والا ان کے سامنے حاضر کر دے گا۔ جب ان تمام چیزوں کے باوجود اگر آپ کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں دے دی جائے اور آپ کو ان نعمتوں میں اکیلا رکھ دیا جائے تو یقیناً وہ نعمتیں آپ کو کاٹنے کو دوڑیں گے۔ ایک انسان مختلف نعمتوں کے ساتھ اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کے پاس نعمتوں کا فقدان ہو، کم نعمت ہو، لیکن اگر اس کے ساتھ نبھانے والی بہترین ساتھی ہو تو انسان کم نعمتوں میں بھی بہت بہترین زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ان نعمتوں سے ہمیں نہیں نوازے گا کہ یہ جنت کے باغات ہیں، یہ محلات ہیں، یہ علاقے ہیں تمہارے لیے، یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ شراب اور یہ دودھ کی نہریں ہیں، یہ میٹھے پانی کی نہریں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہترین ساتھی بھی عطا فرمائے گا۔ حورین کی شکل میں بڑی بڑی آنکھوں والی، موٹی موٹی آنکھوں والی ایسی حوریں، ایسی عورتیں جن کو کسی انسان نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ کسی جن نے اسے دیکھا ہوگا۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ کسی نے جسے چھوا ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہن قاصرات الطرف، ان کی ایک مثال، ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ ہیرے اور مرجان ہیں، ہیرے اور موتیاں ہیں۔ ایسی صفتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، آپ کی بہترین ساتھی کے طور پر آپ کو دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حوروں کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اگر ان کا دوپٹہ، ان کا صرف ایک دوپٹہ اس دنیا پہ لہرا دیا جائے، یہ دنیا پوری کی پوری معطر ہو جائے، پوری کی پوری خوشبودار ہو جائے۔ اگر یہ حوریں اپنی آنکھوں سے یا ان کی جھلک اس دنیا پر پڑ جائے تو یہ پورا دنیا اجالے سے بھر جائے، نور سے بھر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے گا انتہائی خوبصورت، انتہائی لچکدار اور ایسی عورتیں جنہیں نہ کسی انسان نے دیکھا، نہ کسی جن نے دیکھا، نہ کسی نے چھوا ہوگا۔ اور یہی انسان کی صفت ہوتی ہے۔ انسان ایسا ہی شریک حیات چاہتا ہے جو مکمل پردے میں رہے، مکمل حیا کے ساتھ رہے، جس کو دنیا سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حیا ان کے اندر رکھے گا۔ حیا سے، شرم سے ان کی نظریں آپ کے سامنے جھکی ہوئی ہوں گی، آپ کے تابع دار، آپ کے فرما بردار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آپ کے لیے بنایا، اللہ نے اسے آپ کی زوجیت کے لیے رکھا۔ تو یہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ ان تمام نعمتوں کے بعد بھی، ان تمام نعمتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حوریں بھی عطا فرمائے گا تاکہ ان تمام نعمتوں میں مزید اضافہ ہو جائے۔ دنیا کا بھی یہی دستور ہے، اگر آپ کے پاس مختلف نعمتیں ہوں لیکن آپ اپنی زندگی میں اکیلا ہوں، جنت میں کسی طرح کا کوئی دکھ درد تو نہیں ہے، لیکن دنیا کے اندر آپ کا دکھ درد بانٹنے والا، آپ کی باتیں سننے والا، آپ کو مشوروں سے نوازنے والا کوئی نہ ہو تو انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی سوچنے لگتا ہے۔ جنت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف نعمتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ساتھی عطا فرمائے گا۔
آپ کے حوروں کی شکل میں آپ کی شادیاں کرائی جائیں گی، تاکہ ان تمام نعمتوں میں مزید اضافہ ہو، ان تمام نعمتوں میں مزید اضافہ ہو۔ تو یہ جنت کی صفات ہے ان لوگوں کو عطا کی جانے والی جنہوں نے اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھا، اللہ کے رسول پر ایمان رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائے گا لوگوں کو، کائنات کو دکھائے گا کہ ہمارے مومنین بندے جو کل دنیا کے اندر جو معمولی وقت تھا، 60 سال 70 سال کی مدت تھی، بڑے تکلیف سے رہے، انہوں نے ہمارے احکامات پر عمل کرنے میں انہوں نے صبر سے کام لیا، ان پر زمانے کی مصیبتیں آئیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے استعاذہ کیا، اللہ سے استغاثہ کیا، اللہ کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھا، دنیا والوں کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کیا۔ ان کے لیے دنیا کو جہنم بنا دیا گیا تھا، آج ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کو جنت بنا دے گا۔ اور جن کے لیے یہ دنیا جنت بنا دی گئی، کافروں اور منافقوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آخرت ان کے لیے جہنم بنا دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انعام عطا فرمائے گا جنت کی صورت میں۔ اسی طریقے سے جنت کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر بالا خانے ہوں گے، بالا خانے۔ آپ ان بالا خانوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے مشرق اور مغرب میں اگنے اور ڈوبتے ہوئے ستاروں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ستارہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ وہ دور ہے، ایسے بالا خانے ہوں گے۔ اور ان کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، جس کے اندر کا حصہ باہر سے دکھے گا، باہر کا حصہ اندر سے دکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس کے لیے تیار کیا ہے؟ لمن اطعم الطعام، جو اللہ کے راستے میں کھانا کھلاتا ہے، وَأَلَانَ الْكَلَامِ، اور جو اپنی زبان میں نرمی برتتا ہے، وَتَابَعَ الصِّيَامِ، اور جو روزوں کی مطابقت اختیار کرتا ہے، کثرت سے روزے رکھتا ہے، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جو راتوں میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، جس کے اندر یہ 4 صفات پیدا ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت میں ایسے بالا خانے بنائے گا۔ اور جنت میں آپ کے لیے خیمے ہوں گے، ایک خیمہ مکمل موتیوں سے بنا ہوا، تراشا ہوا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہوا ہوگا۔ ان للمؤمن فی الجنت لخیمہ، مومن کے لیے جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خیمہ بنائے گا، طولها 60 میلا، جس کی لمبائی 60 میل کے برابر ہوگی، جس کی لمبائی 60 میل کے برابر ہوگی۔ وَلِلْمُؤْمِنِ فِيهِ أَهْلُهُ، اور اس میں مومنین کے اہل و عیال ہوں گے، وہ ان کے پاس چکر لگائے گا، لیکن فَلَا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکے گا۔ یہ خیمے اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے گا، اور اس جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے پودے لگائے گا، درخت لگائے گا، اور یہ درخت کاری، شجر کاری آپ اس دنیا میں رہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سبحان اللہ کہا، جس نے الحمدللہ کہا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، جس نے اللہ اکبر کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کلمے کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگاتا ہے۔ اور درخت کی جسامت کیا ہے؟ وہ درخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفت بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ ایک گھوڑ سوار اگر اس درخت کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے تو وہ چلتا رہے گا، لیکن اس کے سائے کو وہ عبور نہیں کر سکے گا، جس کے جڑ سونے کے بنے ہوئے ہوں گے، اور وہاں کی مٹی کستوری کی مٹی ہوگی۔ اور یہ تمام ایسی باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ثابت ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئے فرمودات اور یہ جنت کے تعلق سے بتائی گئی خوشخبریاں اور یہ جنت کی صفات اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے مومن بھائیوں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا ہوگا، اور اپنے دل کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرنی ہوگی، اپنے دلوں کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، کہ ہم اس جنت کا وارث ایسے لوگوں کو بنائیں گے جو دنیا کے اندر متقی تھے، جن کے دلوں کے اندر تقویٰ تھا۔ اور تقویٰ کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ کام جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر دے، اور ہر وہ عمل جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ جو عمل آپ کو اللہ سے قریب کرے آپ اس کو بجا لائیے، اور جو عمل اللہ سے دور کرے آپ اس سے بچ جائیے۔
زندگی کے اندر، معاشرے کے اندر ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز جس کے کرنے کے بعد آپ اجر و ثواب کے مستحق بن سکتے ہیں، آپ اس کو کر گزریے، اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو سکتا ہے، آپ اس سے اپنے آپ کو باز رکھیے۔ دنیا کے اندر چاہے تنہائی ہو یا لوگوں کا جمع غفیر ہو، آپ اپنے آپ میں تقوی اختیار کریں کہ دنیا والے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا۔ جس نے تقوی اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنتوں کا وارث بنائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کہ متقیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو قریب کر دے گا، جنت کو قریب کر دے گا، غیر بعید، جو دور نہیں ہوگی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہی وہ چیز ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہر ان لوگوں سے جو اللہ کے سامنے رجوع کرنے والے اور پابندی کرنے والے ہیں۔ ادخلوها بسلام، ان جنتوں کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ ان جنتوں کے اندر ان کے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کی یہ خواہش کریں گے، اور ہمارے طرف سے اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین بات کہی جنت کے تعلق سے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم جنت کے طلبگار ہیں، ہم اپنی دعاؤں میں مانگتے ہیں اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، لیکن ہمارا عمل جنت کے خلاف جاتا ہے۔ ہم اپنی دعاؤں میں مانگتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ سے بچا لینا، لیکن ہمارا عمل بالکل آگ والے عمل کے موافقت میں ہوتی ہے۔ آج ہمارا عمل جنت میں جانے والے اعمال میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو مکارہ سے گھیر دیا ہے، مکارہ سے۔ آپ کو جنت میں داخل ہونا ہے، آپ کو جنت کے اندر جانا ہے، تو آپ کو ان مکارہ کو عمل میں لانا ہوگا۔ یہ مکارہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کے نفس پر شاق گزرتی ہے۔ آج ٹھنڈی کی راتوں میں وضو کر کے مسجدوں کو آنا ہمارے نفس پر شاق گزرتا ہے، گرمی میں چلچلاتی دھوپ میں راستے کو پار کر کے مسجد میں آنا ہمارے نفس پر بڑا شاق گزرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی احکام پر صبر کرنا یہ ہم سے ہو نہیں پاتا۔ گناہوں میں ہم بھرے ہوئے ہیں، گناہوں سے لدے ہوئے ہیں، تنہائی ہماری محفوظ نہیں ہے، ہمارے آنکھیں زناکار ہیں، ہمارے کان زناکار ہیں، ہمارے ہاتھ کسی کے حق کو کھانے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، ہمارے زبان سے کوئی معصوم محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے جنتوں کو گھیرا ہوا ہے۔ جب تک ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا نہ لے، ہم جنت میں داخل کیسے ہو سکتے ہیں؟ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، اور آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہوات سے گھیر دیا ہے۔ ایک مسلمان کبھی شہوات کا بندہ نہیں ہوتا ہے، ایک مسلمان کبھی اپنی نفسانی خواہشات کا بندہ نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلام ہوتا ہے۔ اللہ کے فرمودات کے آگے وہ اپنے سر کو تسلیم کرتا ہے، اپنے سر کو جھکاتا ہے اللہ کے احکام کے آگے، اب اگرچہ اس کا نفس اس پر آمادہ ہو یا نہ ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہنم کو خواہشات سے گھیرا ہوا ہے، اگر ہم اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہیں، اگر ہم اپنی خواہشات کے بلائے ہوئے پکارے گئے بات پر لبیک کہتے رہیں، تو یقیناً ہمارا جہنم میں جانا یقینی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم نے اللہ کی شریعت پر صبر سے کام لیا، اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا، فرما برداری میں اپنے آپ کو لگایا، یقین جانے جنت میں جانا ہمارا یقینی ہے۔ اور کون مسلمان نہیں چاہتا کہ وہ جنت میں جائے؟ کوئی نہیں چاہتا کہ وہ جہنم میں نہ جائے، ہر شخص جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ لیکن ذرا دل کو کھولو، دل سے سوچیں کہ جنت میں جانے کے لیے کہ کیا صرف خواہش کرنا یا ہمارا یہ ارادہ کرنا کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے ہمارے لیے کافی نہیں کافی؟ جب تک ہمارا عمل جنت والوں کے جیسا نہ ہو جائے، اور جنت والوں کے جیسا عمل ہونے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، تمام معاملات میں اللہ سے ڈریں۔ تو یہ جنت کی صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور جنت میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرما۔
ہم سب کو جہنم کے عذاب سے اور جہنم کے ہولناکیوں سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہمیں تیری خوشنودی چاہیے، تیری رضا چاہیے، تو ہم سے خوش ہو جا، ہمیں تجھ سے راضی کر دے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے شریعت پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دل و جان سے اخلاص و للہیت کے ساتھ کوئی بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم کوئی عمل کرے، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو بڑا عمل ہو، تیری بارگاہ میں اسے قبولیت کا درجہ عطا فرما، اس عمل سے کبر، ریاکاری، غرور اور تکبر کو نکال باہر پھینک۔ الہ العالمین ہمیں بہترین اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں خبیث اخلاق سے محفوظ رکھ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔